नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, आप दरस-ए-कुरान.com पर प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम और हमारे साथ हैं जामिया दारुल उलूम कराची से बराह रास्त मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब। अगर आप भी मुफ्ती साहब से अपने सवालात पूछना चाहते हैं तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में या दरस-ए-कुरान.com के इनबॉक्स में या यूट्यूब पर लाइव ट्रांसमिशन में वहाँ पर अपना सवाल आप भी तहरीर कर सकते हैं और सवाल के आखिर में अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। अब हमारे पास जो सवालात आए हुए हैं वो हम मुफ्ती साहब की खिदमत में तरतीब वार पेश करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले सखर से फजल साहब ने सवाल किया है। वो पूछते हैं कि बैंक अल हबीब इस्लामिक से लीज पर गाड़ी बुक करवाना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी इस्लामिक बैंक में जहाँ कोई शरई एडवाइज़र मुस्तनद आलिम दीन उस निज़ाम की निगरानी करते हैं और तमाम तर मामलात को देखते हैं, निगाहों में रखते हैं, और वो इस पर मुतमईन है कि जो उलमाए कराम ने, मुफ्तियान एज़ाम ने जो निज़ाम उनको अता किया उसके मुताबिक उसको फॉलो कर रहे, उसके मुताबिक वहाँ जो मामलात हो रहे हैं उसको तय किए जाते हैं, तो फिर ऐसे बैंकों से ताउन लेना, नौकरी हासिल करना और उनके साथ कारोबारी मामलात लेन देन करना ये जायज़ है, बशर्ते कि वहाँ के शरई एडवाइज़र मुतमईन हो और जो उसूल और ज़वाबित उनको दिए गए उसकी मुकम्मल पाबंदी की जाती है। जज़ाकल्लाह। कराची से शौकत अली अब्बासी साहब, उनका सवाल यह है कि औरत का पीर कौन है और आजकल औरतें पीरी मुरीदी के चक्कर में हैं, क्या ये सही है? हवाले के साथ जवाब इनायत फरमाएं। असल में सूरत हाल ये है कि नफ्स के इस्लाह के लिए जिस तरह मर्द की अपनी ज़िम्मेदारी है, इसी तरह ख़वातीन भी अपनी इस्लाह के लिए वो भी इस मामले में मुकल्लफ हैं। सिर्फ मर्दों का काम नहीं कि इस्लाह नफ्स का काम अंजाम दें, और सिर्फ ख़वातीन का नहीं, बल्कि ये तो बनी नौ इंसान का फरीज़ा है कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करें और अखलाकियात गुजरें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है तसव्वुफ़ से या किसी पीर साहब से रब्ता करने की ज़रूरत पेश आती है, तो इस्लाह नफ्स के हवाले से उसमें बेशुमार बीमारियाँ हैं, किब्र है, बुग़्ज़ है, अदावत है, झूठ है, फ़रेब है। ये वो चीज़ें जो कहीं पकड़ने में नहीं आती, लेकिन हम में से हर इंसान के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसीलिए इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, इह्या उलूमुद्दीन। उसमें उन्होंने अखलाक़ ज़मीमा जो बुरे अखलाक हैं और अखलाक़ हमीदा जो अच्छे अखलाक है, जो हर इंसान को इन अखलाक से मुज़य्यन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें ख़ास मर्दों के लिए और ख़वातीन के लिए कोई तफ़रीक़ नहीं है। और सूरह हुजुरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़वातीन ने बैत ली है कि वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की पाबंदी होगी, अहकाम शरअ की पाबंदी होगी, और जितने गुनाह है उन सब चीज़ों से बचना लाजिम होगा। यही है असल पीरी मुरीदी। बाकी इसके नाम से कि किसी को कश्फ मिल जाए, किसी को गायबी खबर मिल जाए और किसी को रातों रात पहुंचा दें, तो आजकल बहुत सारे लोग इस तरह के टोटके करते हैं। इस्लाह नफ्स नहीं होती, ना उनकी होती है, ना उनके मुरीद या मुरीदन की। तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। हर वो आलिम, हर वो मुफ्ती, हर वो सूफ़ी, हर वो बुज़ुर्ग जिससे की मोहब्बतें मिल जाए, गुनाहों की नफ़रत कायम हो जाए और नेकियों का शौक़ पैदा हो जाए, तो ये है असल पीरी मुरीदी। तो ये बुजुर्गान दीन की जैसा कि मैंने नाम किया है, उनको पढ़ने से अपने अंदर इस्लाह का पहलू उजागर होगा। लेकिन अगर कोई अल्लाह वाला मिल जाए, बुजुर्ग शख्सियत हो, उम्र रसीदा हो और औरतों का आमना सामना ना करते हों
اور ان کے جو سلسلہ ہے وہ اگر تمام تر حدود اور قیود کے مطابق ہوں تو عورت بھی کسی ولی اللہ سے فیض اٹھا سکتی ہے. نہیں تو آج کل بیانات بھی بہت آ رہے ہیں، کیسٹ بھی آ رہے ہیں، کتابیں بھی آ رہی ہیں، تو ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. جزاک اللہ مفتی صاحب تفصیلی جواب دینے کا. انڈیا سے عبدالصمد صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر گھر کا فرش ماربل یا ٹائل کا ہو یعنی پکا ہو، اس پر ناپاکی گر کر خشک ہو جائے تو کیا وہ فرش پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ کچھ تو وہ ہے جیسا کہ لکوڈ ہے، پیشاب ہے اس قسم کا، تو وہ تو خشک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی مسلح بچھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور جہاں تک کوئی مادہ ہے جیسا کہ پخانہ ہے یا اس طرح کوئی ٹھوس چیز ہو تو صرف خشک ہونے سے جگہ پاک نہیں ہوگی، بلکہ اس مادے کو وہاں سے ہٹانا بھی ہوگا، اور اس کے بعد اگر پوچھا مار لیا جائے یا پانی سے دھو لیا جائے تو دونوں صورتیں ممکن ہے. وہ جزاک اللہ. اگلا سوال رابعہ یوسف صاحبہ وہ پوچھتی ہیں کہ مجھے پوچھنا ہے کہ کیا مشین سے کٹنگ ہونے والا چکن حلال ہے یا نہیں، یعنی مشینی ذبیحہ حلال ہے یا نہیں؟ مشین ذبیحہ کے متعلق تو یہ ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب بھی ہے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلامی ذبیحہ کے نام سے ہے وہ. تو آج کل بہت سارے ادارے ایسے ہو گئے جو شرعی اصولوں کی پابندی کرتے ہیں، ورنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بٹن دباتے ہیں اور ایک ساتھ کئی ساری مرغیاں کٹ جاتی ہیں، اس میں کسی ایک پر انفرادی طور پر بسم اللہ پڑھنے کا کوئی یہ امکان ہی نہیں ہوتا. اس لیے اگر کوئی ایسا نظام قائم ہو چکا ہو کہ ایک ایک کر کے مرغیاں جائیں اور وہ بٹن دبانے والا بسم اللہ پڑھے اور وہ خود بھی مسلمان ہو تو پھر اس کی صورت ہو سکتی ہے. ورنہ جہاں وجہ کے بہت ساری مشینیں ذبیحہ ہے اور اسلامی طریقے کے مطابق وہاں جو مفتیان کرام ہے کسی کو سروے نہیں کروایا، اپنی مرضی کے مطابق کام کیا تو اس کے متعلق کوئی رائے دینا مشکل ہے. جزاک اللہ. کراچی سے محمد ہارون خان صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ میں درجہ رابعہ میں پڑھ رہا ہوں میری گورنمنٹ جاب لگ گئی ہے، میں مدرسہ چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، جس علم کے ساتھ آپ کا شغف ہے، آپ کا تعلق ہے، اس کو برقرار رکھیں. کہ وجہ یہی ہے کہ درجہ رابعہ سے کوئی تکمیل نہیں ہوگی. اگر علم دین ہے تو وہ بھی نامکمل ہے، اور اگر کوئی دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں تو اگر وہ مکمل اپنی ڈگری نہ لیں، قابلیت پیدا نہ ہو تو فیلڈ میں اتر کر بہتر انداز سے کام نہیں کر سکتا. اور پھر درجہ رابعہ میں پڑھنے والوں کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہوگی، میچور نہیں ہوں گے، تو تجربہ وقت کے ساتھ تجربہ انسان کو ملتا ہے. اس لیے صرف اور صرف نوکری تو انشاءاللہ آئے گی. اللہ کی طرف سے وعدہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو اس پر جو اللہ پاک نے علم کی حاصل کرنے کی نوبت عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھے. اور کتنے ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ انہوں نے علم کو فوقیت دی ہے. علم وہ ہے کہ یہ زینت اور یہ ہنر کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو اس سے خالی ہے تو وہ آگے کوئی فیلڈ میں بہتر کام انجام دے نہیں سکتا. لہٰذا نوکریوں کو ایک طرف رکھیں اور جس علم کے لیے اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی اس کو ترجیح دیں. انشاءاللہ جب عالم بنیں گے، فاضل بنیں گے، قابلیت ان کے اندر آئے گی تو اس سے کئی گنا بڑی نوکری ان کو ملے گی. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. مفتی صاحب عبداللہ بن عامر انہوں نے لائیو ابھی سوال کیا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کئی لوگوں کی غیبتیں کی ہوں اور غلط بولا ہو لوگوں کے بارے میں اور بہتان لگایا ہو بہت لوگوں پر، تو اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے اگر وہ بندے بہت زیادہ ہوں؟ اولا تو اس پہ جو شرمندگی ہو رہی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان غلطی کے بعد صحیح رخ پہ آنا چاہیں اور صحیح حل معلوم کرنا چاہیں تو ہمیں تو خوش آمدید کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے. لیکن طریقہ یہ ہے کہ جو حضرات معلوم ہو تو ان سے جا کے وضاحت کے ساتھ دیکھیں انسان جو بھی آپ کے متعلق باتیں کی آپ مجھے معاف فرما دیں. تو جن لوگوں سے کر سکتے ہیں
इसलिए कि दुनिया के अंदर माफ़ी तलाफ़ी कर लेना ये बेहतर है बनिस्बत कि हम ये बोझ लेकर आखिरत की तरफ जाएं। और जो नामालूम है, अननोन है, तो उनके लिए इसाले सवाब करें, रोज़ाना डेली 3-3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें और इनका सवाब पहुँचा दे कि अल्लाह अब मैं आपसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ कि आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी मैंने की, लेकिन ये सिर्फ हक़ुल्लाह नहीं बल्कि हक़ुल इबाद भी है। उन बंदों से मेरी रसाई नहीं है, अल्लाह उनको मेरी तरफ से राज़ी कर दें और मैं ये सूरह इखलास पढ़ रहा हूँ और उनका सवाब पहुँचा रहा हूँ। और आइंदा मुकम्मल एहतियात करें। तौबा की शर्तों में से यही है कि ये गुनाह छोड़ दें और आइंदा आज़म भी करें और आइंदा इसके इयादा भी ना करें। इंशाअल्लाह इस तरीके से इसकी तलाफ़ी हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। रावलपिंडी से साद खान साहब, ये भी इन्होंने भी लाइव सवाल किया। ये पूछते हैं क्या बैंक से कर्जा लिया जा सकता है? आजकल बैंक के अलावा बड़ी रकम कर्जे के तौर पर मिलना मुश्किल है। बात यह है कि इंसान को अपना इन्हें जो मामलात उनके अपने हैं और जो उनके पास माली हैसियत है उसको सामने रखकर कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अगर इतनी ज़्यादा वसाइल ना हो और किसी इदारे से किसी से कर्जा लेना और इसके बाद इसकी अदायगी ना कर सकना, ये बड़ा मसला खड़ा हो जाता है अपने लिए भी और औलाद के लिए भी, और फिर दुनिया से बसा औक़ात इंसान मकरूज जाता है। इसलिए अपना रेंज देखकर, अपनी सूरत हाल को देखकर, इस तरह जो इस्लामी बैंक है उनके शराइत के मुताबिक अगर उनसे रुजू किया जाए और शराइत पे पूरे उतरे तो इंशाअल्लाह वहाँ से उनको मदद मिल सकती है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। एक और लाइव सवाल है, मोहम्मद खालिद यूनुस साहब, वो पूछते हैं अगर बेटा पहले इंतकाल कर जाए तो क्या उसके बच्चे अपने दादा की जायदाद में हिस्सेदार होंगे या नहीं? मसला यह है कि अगर दादा के अपने दूसरे औलाद भी मौजूद है, दूसरे बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, और ये दर्जे के एतबार से दूसरे नंबर पर यानी पोता है, तो जहाँ बेटे होंगे और पोते होंगे तो इंसाफ का तकाजा यह है कि जो करीब है, कुरान करीम में यही है कि मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, करीबी लोगों को हिस्सा दिया जाता है, अगले वालों का नंबर बाद में आएगा। इस लिहाज से ज़ाब्ते के एतबार से बेटा वारिस होगा, पोता वारिस नहीं होगा। लेकिन इस मामले में बहुत सारे लोग गफलत के शिकार है, कोई मनसूबाबंदी नहीं करते। अगर एक बेटा जो फौत हुआ अगर वो हयात होता और दादा का इंतकाल हो जाता तो उसको भी हिस्सा मिलता। दादा को ये तस्वर सामने रखना चाहिए वो भी मेरा बेटा है, आज वो नहीं है तो उसका बेटा बेटे के कायम मुकाम है। तो वो ये पोता वारिस तो नहीं हो सकता, लेकिन दादा अगर ये समझे कि भाई मेरा एक बेटा है तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में दूसरों को तकसीम करके दे दें और इसको भी कुछ ना कुछ दे दे गिफ्ट के तौर पर। लेकिन ये मिरास नहीं कहलाएगी, मिरास के उसूल पर ये उतर नहीं रहे। करीबी लोगों को मिरास का हिस्सा मिलता है, दूर वालों को मिरास का हिस्सा नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर ये जब वो बराह रास्त वारिस भी नहीं है, 1/3 की हद तक, 1/3 की हद तक ये वसीयत भी कर सकते हैं। चलो मेरा ये बेटा है, लाडला है, फौत हो गया, उसका बेटा मौजूद है, ये भी मेरे बेटे के दर्जे में है, लिहाजा 1/3 माल इंसान अगर वसीयत कर दे कि भाई फला जायदाद से इतनी जायदाद उसको दे दी जाए, वो भी है। तो ये 2-3 रास्ते हैं, लोग इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते कि दादा साहब ख्याल नहीं करते और ना वसीयत करते हैं, ना अलग से कोई तोहफा है गिफ्ट करते हैं। ये सब इख्तियारात उनके ज़िंदगी में उनको हासिल हैं, यह सब कुछ नहीं करते। आते कि शरीयत ने इनको महरूम क्यों कर दिया, ये तो बताया कि आपने अपना कौन सा किरदार अदा किया, ये आपका खून है, आपका बेटा है, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया उसके लिए, और फिर कहते हैं जी शरीयत ने इसको महरूम कर दिया। शरीयत के उसूल ज़ाब्ते के मुताबिक जब करीब होगा उसको हिस्सा मिलेगा, वरना दुनिया जहान के जितने लोग हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, सारे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के भाई हैं, उनको भी हिस्सा दे दीजिए, ताकि फिर उस सूरत में तो मिरास का कोई हिसाब ही नहीं रहेगा, एक एक पाई भी किसी को नहीं मिलेंगे। हज़रत माविर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में तो बंदा किसी दूसरे मुल्क से आया कि जी आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और वरासत आपके पास है, तो मुझे भी इस मुसलमानों के वरासत में मुझे भी हिस्सा दे दें। आपने कहा बहुत अच्छा रिश्ता आपका है और आपने इस रिश्ते का इस्तेमाल किया और मैं इंशाअल्लाह अभी आपके लिए इमदाद लेके आता हूँ। हज़रत अंदर गए और ख़जाने से 2 रुपये उस दौर के जो सिक्के जो भी हैं वो दे दिए उसको, कहते भाई ये आपका हिस्सा आप ले जाए। वो हैरान हुआ, हज़रत मैं इतने दूर से आ रहा, 2 रुपये लेने के लिए आपके पास आया?
اس نے کہا جناب من آپ جلدی کرے، یہ بیت المال میں پورے انسانیت کا حق ہے، اگر میں نے سب کو 2-2 روپے دے دیے تو تمہارے حصے میں یہ 2 روپے بھی نہیں آئے، جلدی کرے آپ یہاں سے تشریف لے جائے ورنہ یہ بھی آپ کے حصے میں نہیں آئیں گے۔ اگر اسی طریقے سے میراث کو اگر ہم نے پوتے نواسے ہر کو ہم نے منتقل کرنا شروع کر دیا تو کسی کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ شریعت کا جو نظام وہ انصاف پر مبنی ہے، اور دادا صاحب کو سمجھنا چاہیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ بھائی ان کے اختیار میں سب کچھ ہے، ان کی زندگی میں جو فوت ہوا وہ بھی مالک نہیں ہے اور جو حیات ہے وہ بھی مالک نہیں ہے، دعویٰ نہیں کر سکتے والد کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اولاد کے ساتھ بھی انصاف کر سکیں، اور اس طرح جو شریعت کے خلاف لوگ زبان اٹھاتے ہیں کہ جی شریعت نے تو پودوں کو حصہ نہیں دے دیا، بھائی حصے کے لیے جو کچھ انتظامات شریعت نے کیے اس کی طرف ہمارے توجہ نہیں ہے، اس لحاظ سے ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ایک اور لائیو سوال ہے محترمہ شازیہ صاحبہ نے، انہوں نے پوچھا ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ اس میں 10 مسکینوں کو صبح شام دونوں ٹائم کھانا کھلائیں، اور آج کے زمانے 10 آدمیوں کا جمع کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے اگر کسی ایک بندے کو مقرر کر لیں اور روزانہ دونوں ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یا پھر روزانہ ڈیلی 100 روپیہ کر کے دے دیں، ایک آدمی کو 10 دن تک اسی طرح 100 روپیہ کر کے دے دیں تو اس سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس مالی وسائل نہیں ہے، نہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانے کی حیثیت ہے، نہ 1000 روپے بھی 100 کے حساب سے دینے کے وسائل نہیں ہیں، تو بالکل غربت کا حال ہے، تو پھر وہ مسلسل 3 روزے رکھیں، یہ ہے اس کا کفارہ۔ جزاک اللہ۔ سانگڑ سے محمد عرفان صاحب پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب محمد کہف نام رکھنا کیسا ہے؟ کہف تو سورہ کہف کا نام ہے، اور جس میں اصحاب کہف کا جو غار میں جنہوں نے پناہ لی تھی تو غار کا نام ہے، تو اس لیے نام ایسا رکھنا چاہیے کہ جو مناسب بھی ہو، بہتر بھی ہو۔ تو غار کا نام رکھنا، ٹیلے کا نام رکھنا، تالاب ندی کا نام رکھنا، یہ تو اس طرح ان اصولوں کے مطابق نہیں ہے کہ غار کا نام ہو سکتا ہے لیکن انسان کا تو نام نہیں ہو سکتا، اس لیے جو غار میں پناہ لینے والے ہیں ان کے نام دوسرے تھے، تو بہتر تو یہ ہے کہ دوسرا نام رکھا جائے۔ باقی کسی نے رکھ لیا تو آج کل تو کاغذات میں تبدیلی کرنا، یہ کرنا وہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو ٹھیک ہے، والدین نے رکھ لیا بس۔ جی جزاک اللہ۔ لائیو سوال ہیرا ظفر صاحبہ نے لائیو سوال کیا، وہ پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب اگر بیوی سسرال والوں کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اور ہسبینڈ کہے کہ وہیں رہنا ہے، تب بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ ہسبینڈ دوسرے سٹی میں رہتے ہیں، دوسرے سٹی میں جاب کرتے ہیں، وائف کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، بیوی اگر نہ مانے تو شوہر کی نافرمان شمار ہوگی یا کیا؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ بعض وہ خاندان ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں مشترکہ زندگی نہیں ہوتی، بیٹے کا مکان الگ ہوتا ہے، باپ کا مکان الگ ہوتا ہے، اس طرح اگر بڑے خاندان سے، بڑے گھرانہ سے اس کا تعلق ہے اور وہ یہ کہیں کہ جی مجھے الگ مکان چاہیے، تو اس کیٹیگری کے جو خواتین ہیں ان کو تو الگ سے مکان ملنے کا، لینے کا دعویٰ کرنا، مطالبہ کرنا یہ درست ہے۔ اور جہاں درمیانی طبقے کے لوگ ہیں تو ان کے لیے صورتحال یہ ہے کہ اگر بڑے گھر میں ایک کمرہ اس طرح مل جائے کہ رہائش کے لیے ہو، باورچی خانہ مل جائے، لیٹرین مل جائے، کہ جس میں اپنی سہولت کے مطابق حساب کتاب رکھا جائے، کسی سے کوئی ظاہر بات یاری دوستی اپنی جگہ لیکن معاملات کا اندر کوئی اشتراک نہ ہو، تو اس طرح اگر درمیانی درجے کے خواتین جو ہے اگر ان کو رہائش مل جائے تو ان کا شرعی تقاضا پورا ہو جائے گا۔ اور اس سے کم درجے میں جیسا کہ بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے اور غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو ایک کمرہ تو ملنا چاہیے جہاں عورت کا ساز سامان محفوظ رہے، چابی بھی اس کے پاس ہو، البتہ جہاں تک بیت الخلاء ہے یا پھر باتھ روم ہے یا باورچی خانہ ہے، یہ اگر مشترکہ بھی چل جائے، اس لیے کہ چھوٹے گھروں میں یا چھوٹے خاندانوں میں اس طرح الگ الگ بیٹے 3 ہیں 4 ہیں، الگ الگ انتظام نہیں ہوتا، اوپر بھی منزل نہیں ہے، اس لیے جہاں اس طرح کی صورتحال ہو، غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، تو پھر اگر ایک کمرہ مل جائے جہاں تحفظ حاصل ہو سکے
اور اپنے وسائل جو ہے وہ اس کی نہ لڑائیاں ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، کہ نہ تو سسر صاحب نے نہ ساس صاحبہ نے کوئی کام کو تقسیم کیا، کہ کسی کے ذمے صبح کا ناشتہ، کسی کے ذمے دوپہر کا کھانا، کسی کے ذمے شام کا کھانا، اور کام کو باری مقرر کرنا یا کسی ماسی کو مقرر کر لینا۔ جہاں لوگ یہ انتظامات نہیں کرتے جو ان کے اختیارات میں ہیں، تو وہاں یہ اس طرح کے انارکی اور اس طرح کے جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے گھروں کو درست کرنے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب لائیو ایک اور سوال ہے، منان خان صاحب کوئٹہ سے، وہ پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ کسی کا میرے اوپر ادھار ہو لیکن مجھ سے بھول گیا ہو کہ اس کا کتنا ادھار تھا میرے اوپر، تو اب میرے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اولاً تو پوری کوشش کریں، اور قرضہ لے تو شریعت کا حکم ہے فَلْيُمْلِلْ لِل، اس کو لکھ لیا جائے۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے ہم یادداشت پہ اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ ہم لوگوں کی یادداشت کمزور ہے۔ اس لحاظ سے ہمیشہ خیال رکھا جائے جب بھی کسی سے کوئی چیز لی جائے تو کاپی میں نوٹ میں اس کو نوٹ کر لیا جائے اور وقت مقررہ پر ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر انسان ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، کسی صورت میں بھی کسی طرح بھی ذرائع ریڈیو میں بھی جیسے بندے کے نام سے اللہ کے راستے پہ خیرات کرتے کسی غریب مسکین کو دے دیں تاکہ اس کا ثواب اس شخص کو مل جائے، اس طریقے سے جو ہے وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اور دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ منان خان جو ہے یہ درست نام اس طرح ہونا چاہیے، محمد عبد المنان یا عبد المنان خان ہونا چاہیے۔ منان اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کے ساتھ آپ لگانا چاہیے۔ میں اپنے دوست کو کہوں گا میرا نام بھی یہی ہے، لیکن میں منان خان نہیں کہتا، میں مفتی عبد المنان خان ہے میرا نام۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ محمد صالح ہاشمانی صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا چھپکلی کو زہریلے سپرے سے مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اصل میں یہ چپکلیاں جو ہے گھر میں غلاظت پیدا کرتی ہیں، ان کو مار سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے۔ جزاک اللہ۔ محترمہ شازیہ صاحبہ انہوں نے ایک اور دوسرا سوال کیا کہ اگر مجبوری ہو تو کیا نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جن نمازوں کے اوقات میں گنجائش ہے، جیسا کہ ظہر کی نماز کا معاملہ ہے اور عشاء کا معاملہ ہے کہ اس میں غروب شفق اور احمر اور یہ ہے، تو اس میں ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ 12 منٹ کا فرق ہے۔ اگر کسی کے پاس عشاء کے نماز میں اگر اتنی جلدی ہے اور فوراً نکلنا ہے، آگے بس والے رکتے نہیں ہیں یا آگے نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو مثل یعنی شفق ابیض میں احمر میں جو 12 منٹ پہلے عشاء کے نماز مغرب کے وقت کے آخری حصے میں، اگرچہ مغرب کا وقت ختم نہیں ہوا تو آخری حصے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ظہر کے نماز کے معاملے میں کہ مثل اول ہے، مثل ثانی ہے۔ اگر کوئی مریض ہے، سفر میں ہے، لاچار آدمی ہے اور اس کا اندازہ ہے کہ سفر میں نکلنے کے بعد اگر میں وقت کا انتظار کروں گا تو مجھے اترنے کے لیے سہولت نہیں ملے گی، نماز میرے مثل اول ختم ہونے کے بعد مثل ثانیہ بھی ختم نہیں ہو، مثل ثانی میں عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ضابطے کے اعتبار سے مثل ثانی کے ختم ہونے کے بعد عصر کا وقت آتا ہے، لیکن جہاں کوئی مجبوری ہو ثانی جزاک اللہ۔ مفتی صاحب عابد اللہ خان صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ابھی جو بورے والا میں واقعہ پیش آیا کہ لڑکے کو لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا اور پھر لڑکے کا عضو خاص کاٹ دیا گیا، شریعت کے اعتبار سے کیا ایسا ٹھیک ہے جبکہ لڑکی کی رضا بھی شامل تھی، اور ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں قانونی ادارے موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ قرار واقعی سزا ملے۔ لیکن یہ کہ
آج کل اس طرح کثرت سے واقعات ہو رہے ہیں، لوگوں کے دل بھی بھر گئے، اور جس کے نتیجے میں جو وہاں قانون میں جاؤ تو وقت لگ جاتا ہے، گواہ کرو، یہ کرو وہ کرو، جس کے نتیجے میں کیس آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے عوام بیزار ہے اس چیز سے، تو دونوں طرف سے غفلت پائی جا رہی ہے۔ یعنی قانون کو ہاتھ میں لینا یہ بھی اصول کے مطابق نہیں ہے، اور جن کے پاس اختیارات ہے وہ اگر فوری اس طرح سزا جاری نہ کریں تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ لہذا جانبین کو، دونوں فریقوں کو چاہیے کہ تحمل سے کام لے، قانون کی پیروی کرے اور ان چیزوں کا سد باب کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب لائیو ایک اور سوال کیا ہے، نام تو مکمل نہیں ہے، مخفف لکھا ہوا ہے SST۔ ہسبینڈ دن رات موبائل یوز کرتا ہو، 1 سیکنڈ کے لیے بھی موبائل نہیں چھوڑتا، نہ ہی کوئی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے۔ بیوی ڈپریشن کی مریض ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ ایسے رشتے کے بارے میں، ایسے ریلیشن شپ کے بارے میں؟ دیکھو، ہمارے لیے ہم لوگ یتیم نہیں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ آج ہم لوگ دین سے بہت دور ہو گئے، ورنہ اتنا اچھا نظام، خوبصورت نظام مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، کسی کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بولے نفسی کا علیہ کا حقاً، بولے زوجی کا علیہ کا حقاً، بولے اولادی کا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی تمہارا اپنے نفس پر بھی کچھ حق ہے کہ اس کو آرام، سکون، اس کا خیال بھی رکھے، وقت پہ کھانا کھائے اور صحت کے اصولوں کی پابندی کرے، تاکہ وقت سے پہلے انسان بوڑھا نہ ہو جائے اور اپاہج نہ ہو جائے، مجبور نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ولی زوج کا علیہ کا حقاً، تمہارے بیوی کا بھی تمہارے پر حق ہے۔ تو تم نے شادی کی تو شادی کی ضرورتوں کو، تقاضوں کو پورا کرنا انسان پر لازم ہے۔ جو حقوق اللہ ہے وہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ کہ جو بندوں کے، عورتوں کے حقوق ہے وہ ان کی جگہ ہے، وہ ادا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائی اگر آپ نے موبائل سے کھیلنا ہے تو شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مصنوعی بیوی آپ کو مل گئی۔ اصل بیوی جو آپ کے انتظار میں ہے، روزانہ صبح شام آپ کی خدمت کر رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، وہ انتظار میں ہے، اس کے والدین نے آپ کے حوالے کیا، اور آپ ریئل بیوی ہوتے ہوئے بھی آپ مصنوعی چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو انسانی زندگی کا یعنی بہت قیمتی سرمایہ کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے کہ دین کی طرف آئیں۔ ہر انسان کی حقوق العباد کا سوال بڑا مشکل ہے، اس کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ لہٰذا ہمارے اس بھائی کو ہم یہی کہیں گے کہ خدا را آپ خیال کریں، تاکہ بچوں کی محبتیں اور والدہ کی محبتیں اور گھر کے اندر سکون پیدا ہو اور ایک بہتر ماحول بنے، ورنہ ہمیشہ ٹینشن میں ہی رہیں گے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ میں نے بیوی کو تکلیف پہنچا کر میں اپنی زندگی بہتر بنا لوں گا، نہیں، اس سے زیادہ کرائسس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ پاک انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب اسی سوال سے متعلق انہوں نے مزید سوال کیا ہے کہ ایسی صورتحال میں لڑکی خلا لے سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اولاً تو کوشش کریں کہ خود بھی اور بڑوں کے توسط سے، بزرگان دین کے توسط سے، اس لیے کہ نکاح کا رشتہ جو ہے بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، تو اس کو ختم کرنا، شیطان کو سب سے زیادہ بڑی خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ آج ہم نے ایک مومن اور ایک مومنہ کے بیچ میں ہم نے دراڑیں پیدا کر دی، رشتہ ہم نے ختم کر دیا۔ تو ہم شیطان کو خوش نہ کریں، ہمیں آپس میں مل کر کہ یہ خلا کے جو ریزن کیا ہے، اسباب کیوں ہے، ان چیزوں پہ غور کریں، ورنہ عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہے اور مرد کو بھی دوسری عورت کی ضرورت ہے، اور بیچ میں بچے پھنس جاتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی لڑائیاں لڑ کر ہماری زندگی کو برباد کر دی۔ نہ صرف یہ کہ 2 زندگیوں کا معاملہ ہے، بلکہ پیچھے کتنی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ اور دنیا کے اندر دیکھو، جو شریف النفس ہے، سارے لوگ ہیں، بال بچے ہیں، پوتے مل گئے، نواسے مل گئے، سب کے ساتھ مل کر اپنا گھر بسا رہے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں اس طرح اگر ان کے مزاج ہو کہ طلاق تک نوبت آ رہی ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ مل کر کوشش کریں، بیوی کو تو سوچنا چاہیے اپنے معاملات میں، شوہر کو اپنے معاملات میں سوچنا چاہیے، اور اگر خود اتفاق نہیں کر سکتے تو کسی عالم، فاضل، مفتی جو کسی کی جانبداری نہ کریں، ان کے سامنے معاملات کو لے جائے تو وہ انشاءاللہ مشورہ دیں گے تو معاملہ یعنی درست ہو جائے گا۔ اس لیے خلا کی طرف جانا کوئی بہتر قدم نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود بھی شوہر بیوی کا خیال نہیں کرتا، تو خلا کا اصول یہ ہے کہ شوہر کی رضامندی سے عورت اپنا حق میں معاف کر دیں اور شوہر اس کے بدلے میں اس کو فارغ کر دیں۔ اس طرح لٹکائے رکھنا، زندگی کو اجیرن بنا دینا، خود بھی تکلیف میں مبتلا ہونا، بیوی بچوں کو تکلیف میں مبتلا کر دینا، یہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہے۔
हम मुसलमान होने के हवाले से अल-मुस्लिम सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की ज़बान से, हाथों से, तर्ज अमल से महफूज रहें। और ये तो शरीक हयात है, इसको अगर तकलीफ पहुँचेगी तो घर का माहौल मुतासिर होगा। इसलिए इफ़ाम तफ़हीम के साथ अगर खुला तक नौबत आ जाए तो औरत अपना मेहर माफ़ कर दें और शौहर इसके बदले में इसको आज़ाद कर दें। ये आपस में भी हो सकता है, अदालत में जाए तो वहाँ भी जाके शौहर कह दे ठीक है, अगर ये खुला मांग रही है तो मेहर माफ़ कर दे, मैं इसको आज़ाद कर देता हूँ। लेकिन अगर औरत की तरफ से कोई कसूर नहीं है तो मर्द को चाहिए कि इसे फ़ायदा उठाकर मेहर माफ़ नहीं करवाना चाहिए, बल्कि मेहर भी अदा कर दें। इसलिए कि सिर्फ निकाह से आधा मेहर वाजिब हो जाता है और रुखसती के बाद तो पूरा मेहर वाजिब हो जाता है। आप सारी ज़िंदगी बीवी के साथ रहें और जब इस तरह अनबन की बात सामने आई, आप मेहर भी माफ़ करवा रहे हो भाई, उसको मेहर देकर इज्जत के साथ उसको रवाना कर दो, ठीक है। अगर मिजाज नहीं मिल रहा तो इस तरह रोज़ाना लड़ाइयाँ लड़ना ये कोई अच्छा कदम नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती औकात में से हमें आधा घंटा दिया। मैं और दरस-ए-कुरान.com की पूरी टीम आपका तहे दिल से मशकूर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, आप भी अगर मुफ्तियान कराम से अपने मसाइल पूछना चाहते हैं तो इसी लाइव ट्रांसमिशन के कमेंट्स बार में या दरस-ए-कुरान.com के इनबॉक्स में अपने सवालात तहरीर कर सकते हैं और सवाल के आखिर में अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। नीज़ ये हमारा प्रोग्राम पूछिए मुफ्ती साहब से हफ्ते में 2 दिन होता है। जुमे को हमारे साथ जामिया दारुल कराची से बराह रास्त मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब होते हैं, जो दारुल कराची के नायब मुफ्ती हैं, और मंगल वाले दिन हमारे साथ जामियतुर रशीद से मुफ्ती मोहम्मद साहब होते हैं, जो जामियतुर रशीद के रईस दारुल इफ्ता भी हैं, और ये प्रोग्राम ठीक 7:30 बजे शुरू होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।